السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرند، ایپیسوڈ نمبر 5۔ نور اور مریم کے پیپرز شروع ہو گئے تھے اور وہ دونوں ہی اس میں بیزی تھیں۔ ابھی بھی دونوں پیپر دے کر ہال سے باہر آئی تھیں۔ کیسا ہوا ہے تمہارا پیپر؟ مریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج ان دونوں کا ہی بائیولوجی کا پیپر تھا۔ میرا تو بہت اچھا گیا ہے، تم اپنا بتاؤ، نور نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار، بس ایک لونگ کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، باقی تو اچھا ہی ہوا ہے، مریم نے منہ بنا کر بتایا تھا۔ اچھا، ٹینشن نہیں، اب اگلے پیپر کی تیاری کرو۔ مجھے تو لگی ہے بہت بھوک، اب چلیں کچھ کھانے کے لیے؟ نورالایمان نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں چلو میڈم، تمہیں تو ہر وقت بھوک ہی لگتی ہے، ویسے غصہ مجھے تم پر اب بھی ہے، مریم نے غصے سے کہا تھا۔ غصہ کس بات پہ؟ نورالایمان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہی کہ میڈم، نہ تم نے اپنے برتھ ڈے پارٹی دی اور نہ ہی میرے ساتھ سیلیبریٹ کیا، مریم نے غصہ دکھایا تھا۔ تم جانتی تو ہو بابا کو، انہوں نے کبھی اجازت نہیں دینی تھی، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، زیادہ منہ نہ بناؤ، ہم یہاں بھی تو کیک کاٹ ہی سکتے تھے نا۔ وہ دونوں باتیں کرتی کینٹین تک آ گئی تھیں۔ اچھا بابا، اب بس بھی کر دو، لے لینا تم مجھ سے پارٹی، نورالایمان نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ مجھے اب نہیں چاہیے میڈم، مریم نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی صرف کچھ آرڈر کرو، نورالایمان نے معصومیت سے کہا تھا۔ مریم نے بھی ہنستے ہوئے آرڈر کیا تھا۔ ایشل نوڈلز بنا رہی تھی۔ کچن میں اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی اور وہ کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل دیکھا تو دعا کی کال آ رہی تھی۔ ایک ہی حویلی میں ہوتے ہوئے یہ مجھے کال کیوں کر رہی ہے؟ ایشل نے پریشانی سے کہا تھا اور کال اٹھائی۔ جی محترمہ، فرمائیے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہائے محترمہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا تمہارے منہ سے، دعا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زیادہ فضول نہیں بولو، کام بتاؤ، ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا، بس یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے نوڈلز میرے پیٹ میں جا رہے ہیں، دعا نے مزے سے نوڈلز کھاتے ہوئے کہا تھا۔ مچھر کہہ دو یہ جھوٹ ہے، ایشل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میرے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا چوہی، دعا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خبردار جو اگلا چمچ منہ میں ڈالا ہو، ایشل اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ ویسے قسم سے یار، بہت اچھے بنے ہیں، دعا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ایشل کمرے میں آئی تھی جہاں وہ نہیں تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ جب تک تم مجھ تک پہنچو گی، نوڈلز سارے کے سارے میرے پیٹ میں ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ایشل نے غصے سے موبائل کان سے ہٹایا تھا اور پھر کال کٹ کر کے موبائل بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ دعا زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ امتیاز شاہ اور انوشے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ انوشے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ میں تمہارے اس گھٹیا کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، انوشے نے غصے سے کہا تھا۔ سوچ لو، تم چاہتی ہو نا کازان شاہ صرف اور صرف تمہارا ہو، تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، امتیاز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کازان شاہ، ایسے ایک لڑکی کی زندگی عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، انوشے نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا، اس سے اچھا موقع تمہیں ملے گا بھی نہیں کازان کو حاصل کرنے کا، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اور تمہیں کازان مل جائے گا،
امتیاز شاہ ہنستے ہوئے بولا، تمہاری یہ گھٹیا سوچ تمہیں مبارک ہو۔ خوف خدا کا تمہارے گھر بھی ایک بہن ہے، مکافات عمل ہوتا ہے۔ امتیاز شاہ اور تم، دیکھنا جیسے تم کسی کی بہن کی عزت لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو، کل کو تمہاری بہن کسی کے بستر۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ امتیاز شاہ نے اسے زور کا تھپڑ چہرے پر مارا تھا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی۔ اس نے بے یقینی سے امتیاز شاہ کو دیکھا تھا۔ خاموش، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میری بہن تک پہنچ سکے۔ امتیاز شاہ دہاڑا تھا۔ سچ میں ماما پاگل ہیں دولت کے پیچھے، اور آپ ہوس کے چکر میں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور مکافات عمل ہوگا بھائی۔ آپ کی بہن بھی کل کو کسی اور کے بستر کی زینت ہوگی۔ انوشی ایک بار پھر سے دہاڑی تھی۔ خاموش! امتیاز شاہ غصے سے چیخا تھا، یہ لفظ سن کر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو کسی اور کی بہن کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ انوشی روتے ہوئے بولی تھی۔ خاموش! اب تمہاری آواز نہ آئے ورنہ جان لے لوں گا، امتیاز شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ عزتیں سب کی ہی عزیز ہوتی ہیں بھائی، بس آپ جیسے درندے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اس سے کوئی ایسی بات بھی کرے گا، وہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کا سوچے گا۔ خاموش ہو جاؤ تم! امتیاز شاہ نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے، اسے غصے سے ایک نظر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ انوشی کو افسوس ہوا تھا اپنے بھائی پر، وہ اس قدر گر سکتا ہے، اپنے ہی خالہ کی عزت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماضی کیا ہوا ہے؟ بخار کم ہوا اس کا؟ ہارون شاہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ تو زینب کو ہلنے بھی نہیں دے رہا، ایک تو وہ اتنے بھاری جوڑے میں ہے، سعدیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں جب زینب جائے گی اس کا کیا ہوگا، ہارون شاہ پریشان ہوا تھا۔ اچھا، آپ میڈیسنز لے آئے ہیں جو ڈاکٹر نے لکھی تھی؟ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوتے بولے تھے۔ ہاں میں لے آیا ہوں۔ ہارون شاہ نے میڈیسنز اسے دی تھی اور خود وہ زینب اور کازان کے پاس آیا تھا۔ کیسا ہے اب اس کا بخار؟ ہارون شاہ اس کے دوسری سائیڈ بیٹھتا بولا تھا۔ نہیں بھائی، کوئی اثر نہیں ہو رہا پٹیاں کرنے کا بھی۔ زینب کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ارے گڑیا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ہارون شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زینب، میں کب تک کازان کو کھانا کھلا رہی ہوں، تم جب تک جا کر چینج کر لو۔ سعدیہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نہیں نہیں پھپھو کہیں نہیں جائیں گی، کازان روتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے زور سے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں ہاں میری جان، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ کے پاس ہی ہوں، زینب نے اس کے ماتھے پر کس کرتے ہوئے کہا تھا۔ لائیں بابی، میں کھلا دیتی ہوں۔ زینب نے کھانے کی ٹرے سعدیہ سے لی تھی، سعدیہ نے بھی اسے پکڑا دی۔ بائی بابی، آپ جا کر آرام کر لیں، ویسے بھی تھک گئے ہوں گے، یہاں کازان کے پاس میں ہوں نا، زینب نے مسکرا کر کہا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے، تم اتنے بھاری جوڑے میں ہو، اوپر سے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو؟ سعدیہ نے فوراً سے کہا تھا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو کال کر لوں گی، زینب نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں چلو، ویسے بھی یہ چہیتا اپنی پھپھو کا ہے، اسی سے کنٹرول ہوگا۔ ہارون شاہ نے کازان کو گور کر دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ طبیعت دیکھیں اس کی، اور آپ اسے گور رہے ہیں، زینب نے منہ بنا کر کہا تھا۔ بگاڑ دیا ہے تم نے اسے زینب، ہارون شاہ غصے سے بول کر کھڑا ہوا تھا۔ یار میں تو کہتی ہوں میں رک جاتی ہوں، ہارون چلے جائیں آرام کرنے، سعدیہ پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں بابی، آپ فضول میں جا کر کیا کریں گی، میں ہوں نا کازان کے پاس، آپ بھی جا کر آرام کریں، زینب نے مسکرا کر کہا تھا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آئے گی اپنے بچے کی حالت سوچ سوچ کر، سعدیہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے پھر آپ یہیں رکیں، زینب نے مسکرا کر کہا۔ ہارون شاہ چلے گئے تھے۔
چلو اٹھو میرا بچہ، اٹھ کر کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ پھپھو آپ کے پاس ہے۔ زینب نے اسے بٹھایا تھا۔ پھپھو مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ بخار سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھپھو میں آپ سے بھی ناراض ہوں۔ آپ اپنے قازان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ قازان نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ قازان بچے، شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ سعدیہ جو اس کی سائیڈ بیٹھی تھی بولی تھی۔ زینب اس کی باتیں بھی سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ وہ کیوں؟ قازان نے سعدیہ کو گور کر دیکھا۔ کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کی بار زینب مسکرا کر بولی تھی۔ پھپھو ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ قازان نے اس کے باہری جوڑے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیونکہ آپ کی پھپھو کسی کی دلہن بنی ہے۔ سعدیہ نے اس کے سوال پر مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا اب سمجھ آیا سارا ماجرا اس جوڑے کا ہے، قازان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ زینب اور سعدیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ آپ لوگ ایسے نہ دیکھو ایک دوسرے کو۔ اس سے پہلے پھپھو نے کبھی بھی ایسا ڈریس نہیں پہنا اور نہ ہی جانے کی بات کی۔ اگر پھپھو یہ ڈریس اتار دیں تو پھپھو کہیں نہیں جائیں گی۔ قازان نے اپنا دماغ لگایا۔ نہیں بدھو، آپ کی پھپھو کسی کی دلہن بن گئی ہیں۔ اب اگر وہ یہ جوڑا اتار بھی دیں تو بھی انہیں جانا ہے۔ سعدیہ اور زینب اس کی بات پر ہنسی تھی۔ تو پھپھو آپ کیوں ان کی دلہن بن گئی؟ آپ میری دلہن بن جاتی، پھر آپ کو کہیں نہیں جانا پڑتا، بلکہ الٹا آپ میرے پاس آ جاتی۔ وہ اپنی معصومیت سے بولا تھا۔ اس کی بات پر سعدیہ اور زینب کا قہقہ گونجا تھا۔ اتنے سے تو ہو، آپ دلہن لا کر کیا کرتے؟ ابھی آپ کو بہت بڑا ہونا ہے، زینب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب دوائی لو، اس کو سونا بھی ہے، سعدیہ نے اس کے آگے دوائی کرتے ہوئے کہا تھا جو کہ اس نے آرام سے کھا لی تھی۔ نہیں میں نہیں سوؤں گا ورنہ پھپھو چلی جائیں گی، قازان نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ پھپھو کہیں نہیں جا رہی میری جان، بس میں نے ڈریس چینج کرنا ہے، زینب نے مسکرا کر کہا تھا۔ ویسے پھپھو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اس ڈریس میں، بالکل پرنسس کی طرح، لیکن تب زیادہ پیاری لگتی جب میری دلہن بنتی۔ اس کی بات پر پھر سے سعدیہ اور زینب مسکرائی تھی۔ تھینک یو میرا شہزادہ، اب پھپھو چینج کر لیں، زینب نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ آپ چلی تو نہیں جاؤ گی نا؟ قازان نے ڈر کر سوال کیا تھا۔ نہیں پھپھو کی جان، میں بس چینج کر کے ابھی آ جاؤں گی، تب تک ماما ہے نا آپ کے ساتھ؟ زینب نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا، قازان نے بھی اسے کس کیا تھا۔ ماما کو کس کون کرے گا؟ سعدیہ کی بات پر وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ زینب چینج کرنے چلی گئی تھی۔ میں اور کون؟ قازان سعدیہ کے پاس آ کر بولا تھا اور اس کے بھی ماتھے پر کس کی۔ یار سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں؟ ہارون شاہ شہزاد ملک کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ شہزاد ملک اس کی پریشانی دیکھ کر بولا تھا۔ قازان کا زینب کے دور جانے پر اس کی ایسے جان جاتی ہے کہ ہم سب کی بھی جان حلق میں پھنسا دیتا ہے، ہارون شاہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ ویسے بات تو پریشانی کی ہے، پھر تم نے کیا سوچا؟ شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ یار میں سوچ رہا ہوں تم بھی ہمارے ساتھ یہاں شفٹ ہو جاؤ، ہارون شاہ نے نروس ہوتے ہوئے کہا، لیکن شاید سامنے بیٹھا شخص یہی سننا چاہتا تھا۔ لیکن ایسے کیسے؟ اچھا تو نہیں لگتا نا؟ شہزاد ملک فوراً بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم شفٹ ہو جاؤ، اتنی بڑی حویلی تو ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ سعدیہ نے ان کے سامنے کھانے کی چیزیں لا کر رکھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے قازان کی؟ ہارون شاہ نے سعدیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں اب کافی بہتر ہے، لیکن زینب کو اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دے رہا۔ سعدیہ بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہارون شاہ نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ ہارون شاہ کمرے میں آیا تھا، سعدیہ اس کے آنے پر فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ اسے یوں کھڑا ہوتا دیکھ ہارون شاہ بولا تھا۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، سعدیہ شرما کر بول رہی تھی۔ ہارون شاہ اس کے شرمانے پر تھوڑا حیران ہوا تھا۔ مجھے بھی ایک بات کرنی ہے، لیکن پہلے تم اپنی بات کرو۔ ہارون شاہ اس کے پاس آیا تھا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ اگر آپ کی بات ضروری ہے تو پہلے آپ کر لیں۔ سعدیہ نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔
نہیں، اتنی بھی ضروری نہیں ہے، پہلے تم اپنی بات کرو، ہارون شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہارون، وہ ہم لوگ ایک بار پھر سے ماما بابا بننے والے ہیں۔ وہ یہ بات کہتی شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ماشاء اللہ میری جان، ہارون شاہ اسے خود سے علیحدہ کرتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، سعدیہ شرما کر بولی تھی۔ اس بار مجھے پھول سی بیٹی چاہیے۔ ہارون شاہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ انشاءاللہ، سعدیہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا، آپ اب اپنی بات کریں۔ سعدیہ کو اس کی بات یاد آئی تو وہ فوراً سے بولی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہزاد بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہارون شاہ کی بات پر سعدیہ کے چہرے کی خوشی سمٹی تھی۔ ایک تو پہلے ہی میں اس رشتے کے خلاف تھی اور اب آپ اسے حویلی میں بھی جگہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ سعدیہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اور نہیں تو کیا کروں، قازان کی حالت تو تم نے دیکھی ہی ہے۔ ہارون شاہ پریشانی سے بولا تھا۔ جو بھی ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، سنبھل جائے گا میرا بیٹا، سعدیہ غصے سے بولی تھی۔ یہ ماجرا آخری فیصلہ ہے سعدیہ، تمہیں ماننا ہوگا۔ ہارون شاہ یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ سعدیہ نے پیچھے افسوس کیا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ سعدیہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، زینب اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی، تم بتاؤ اب قازان ٹھیک ہے نا؟ سعدیہ مسکرا کر بولی۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے اب بھابھی، لیکن مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، زینب نے پریشانی سے کہا۔ پریشان نہ ہو، تمہارے بھائی نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے، سعدیہ نے تنزیہ کہا تھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ زینب نے پریشانی سے کہا۔ یہی کہ وہ شہزاد بھائی کو بھی گھر جمائی بنانے کا سوچ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ مان بھی گیا ہے، سعدیہ نے ہنستے ہوئے تنزیہ کہا۔ وہ صرف اتنی ہی کہہ سکی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ حال وہ اس دن کے بعد آج یونیورسٹی میں آئی تھی کیونکہ وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس سے کیوں اتنا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ سیدھا آج کلاس روم میں ہی آ گئی تھی، اس کا باہر بیٹھنے کا بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ کلاس روم میں ہی آ گئی۔ السلام علیکم کلاس، پروفیسر احمد کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے بولے تھے۔ سب نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی اشل پر پڑی تھی۔ 3 دن سے دل بے چین تھا کیونکہ وہ ظالم لڑکی آ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں، اس کے بعد کلاس شروع کریں گے۔ پروفیسر احمد نے اٹینڈنس رجسٹر اوپن کیا اور سب کا نام لینے لگا۔ اشل ہارون شاہ، اس نام پر اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ یس سر، وہ ہلکا سا بولی تھی۔ مس اشل ہارون شاہ، یو واز آن لیو فار سو مینی ڈیز وداؤٹ اینی لیو اینڈ ریزن، وائی؟ پروفیسر احمد نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بولی۔ بٹ نیکسٹ ٹائم یو آر آن ہالیڈے ود لیو اینڈ سٹ ڈاؤن، وہ مسکرا کر بولا تھا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ تھینک یو سر، وہ برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر، اس نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا تھا اور ساتھ میں سمجھا بھی رہا تھا۔ وہ سچ میں فزکس بہت اچھی پڑھاتا تھا۔ اشل حیران ہوئی تھی، اسے زیادہ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کیونکہ 3 دن کے لیکچرز جو نہیں لیے تھے۔ آئی ہوپ یو آل ہیو انڈرسٹوڈ دا لیکچر، اشل کی طرف جان بوجھ کر دیکھ کر کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا پچھلے لیکچرز نہ لینے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ کل آپ نے ان سارے ٹاپکس کی اسائنمنٹ بنا کر لانی ہے جو میں نے کروائے ہیں، اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اسائنمنٹ کے نام پر سب کے منہ بنے تھے۔ انڈرسٹینڈ کلاس، وہ تھوڑا اونچا بولا تھا، سب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کا لیکچر آف ہو گیا تھا۔ اینڈ مس اشل ہارون شاہ، میٹ می ان مائی آفس، سب لڑکیاں حسد سے اسے دیکھ رہی تھیں کیونکہ ان کچھ دنوں میں پروفیسر احمد نے کسی کو بھی اپنے آفس میں نہیں بلایا تھا۔ اوکے سر، وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ لیکچر آف ہو گیا تھا، پیریڈ آف ہو گیا تھا، اس لیے وہ کلاس سے نکل گیا تھا۔ اشل نے اپنا دل تھام لیا تھا، نہ جانے وہ کیوں بلا رہا تھا اسے۔
اشل نوک کر کے اندر آئی تھی۔ پروفیسر احمد اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے آنے پر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جی آپ نے بلایا سر؟ وہ اندر انٹر ہوتی بولی تھی۔ یس مس اشل ہارون شاہ، بیٹھیں۔ پروفیسر احمد نے مسکرا کر بیٹھنے کا کہا۔ سر آپ نے مجھے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ بتائیں۔ اشل کو غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ مس اشل ہارون شاہ، آپ یقین کر سکتی ہیں پروفیسر احمد اس کے غصے کرنے پر بولا تھا۔ ہوں یقین، وہ تنزیہ بولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ پروفیسر احمد نے سوال کیا تھا۔ آپ نے میرے سامنے ایک قتل کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر یقین کر لوں؟ اشل نے تنزیہ کہا تھا۔ اوہ تو وہ آپ کو اب تک یاد ہے؟ پروفیسر احمد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا وہ سب بھولا جا سکتا ہے؟ اشل نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ پروفیسر احمد کھڑا ہوا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اشل ڈر کر پیچھے ہو رہی تھی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ پروفیسر احمد ملک بھی بالکل اس کے پاس آ گیا تھا اور اس کے اوپر جھک گیا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مس اشل ہارون شاہ، اگر وہ آپ بات بھول جائیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ لیا تھا۔ اشل خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر سب چھوڑیں، میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو سمجھنا ہو تو آپ سمجھ سکتی ہیں۔ آخر کو اتنے دنوں بعد یونیورسٹی آئی ہیں۔ پروفیسر احمد اب تک اس پر جھکا ہوا تھا۔ سر دور رہ کر بات کریں۔ پروفیسر احمد کے اتنے قریب آنے پر اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ نقاب میں، اور کازان شاہ کے بعد پہلا مرد تھا جو اس کے اتنا قریب آیا تھا۔ ویسے آپ پر نقاب اچھا لگتا ہے، پروفیسر احمد پیچھے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ سے پوچھا نہیں ہے میں نے، یہ بتانے کے لیے میرے کازان کافی ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ پروفیسر احمد کا موڈ تو اس کے میرے کازان بات پر ہی اٹک گیا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب آیا تھا۔ دور رہ کر بات کریں، اس نے غصے سے کہا۔ کازان کون؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں اس کی بات پر۔ آپ کو بتانا میں پسند نہیں کرتی، آپ میرے پروفیسر ہیں تو پروفیسر کی حد تک ہی رہیں، وہ غصے سے پیچھے دھکا دے کر بولی۔ لیکن وہ سخت وجود ٹس سے مس نہیں ہوا اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کا چہرہ بالکل اپنے قریب کیا۔ ایک بات میری یاد رکھنا مس اشل ہارون شاہ، تم صرف احمد ملک کی ہو۔ وہ دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر اشل کا ننھا سا دل لرزا تھا، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پاگل ہیں آپ، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ جو سمجھو تم، لیکن بتا رہا ہوں آج سے، بلکہ ابھی سے تم پر میرا حق ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ میں کوئی چیز ہوں جس پر اب آپ اپنا حق جتائیں گے؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن اپنے حق میں بول رہی تھی۔ تم چیز نہیں ہو، لیکن آج سے صرف احمد ملک کی ہو اور تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اگر آئندہ تمہارے منہ سے کسی اور کا نام سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ چکی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا اور اس سے دور ہوا تھا۔ اشل ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی بس اسے دیکھ رہی تھی، تو بس دعائیں کر رہی تھی یہاں سے نکلے کسی طرح۔ اب تم جا سکتی ہو، لیکن میری بات یاد ہے نا؟ وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے کان کے پاس آ کر جھک کر بولا۔ اشل نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ میرے کازان، اس کے جانے کے بعد بھی اس کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ شہزاد ملک امتیاز شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں اس وقت شہزاد ملک کے گھر پر موجود تھے۔ ہاں تو تمہیں کیوں ملنا تھا مجھ سے؟ شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، کازان شاہ تمہارے لیے بھی خطرہ ہے اور میرے لیے بھی، اور اس کی کمزوریاں اس کی دونوں بہنیں ہیں۔ امتیاز شاہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں تو؟ شہزاد ملک کنفیوز ہوا تھا۔ تو یہ کہ ہم دونوں مل کر اس کی بہنوں پر وار کریں گے، امتیاز شاہ کمینگی سے ہنستا ہوا بولا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہے؟ شہزاد ملک نے اسے دیکھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ آسان نہیں ہے، لیکن کازان شاہ کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی کی ضرور کرے گا نا، اور اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے، امتیاز شاہ ہنستا ہوا بولا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کی غلطی میں اس کی بہنوں کو نقصان پہنچا لو گے؟ آج تک اس کی بہنوں کو کسی نے دیکھا تک نہیں ہے۔
شہزاد ملک نے غصے سے اسے کہا تھا، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، کیسے اس کی بہنوں کو اغوا کرنا ہے، بس تم اتنا بتاؤ کہ ان پر رقم کیا لگاؤ گے۔ امتیاز شاہ نے انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں ان کی رقم دوں گا؟ شہزاد ملک نے اسے دیکھ کر کہا، کیونکہ جن لوگوں میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے انہی لوگوں سے میرا تعلق بھی ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو اس سے بھی میں اچھے سے واقف ہوں۔ اور اسے دیکھ کر بول رہا تھا، تو تم اس کی بہنیں مجھے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا تھا، کیونکہ تمہاری بیٹی کو اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے اور تم ایسا نہیں چاہتے، تم اس کی بہنوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ امتیاز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے اور تم اپنی خالہ کی عزت کیوں تار تار کرنا چاہتے ہو؟ شہزاد ملک نے باغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، بس کچھ پچھلے حساب اس سے مکمل کرنے ہیں اس لیے۔ امتیاز شاہ ہنستا ہوا بولا تھا، ٹھیک ہے، اگر تم کر لو گے تو میں تمہیں ان کی رقم دوں گا۔ شہزاد ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن قیمت ان کی ڈبل ہوگی۔ وہ اسے دیکھ ہنستا ہوا بولا تھا، ڈبل کیوں؟ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا، آخر کو میرا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے، اتنی قیمت میں تو میں انہیں کہیں بھی بیچ سکتا ہوں، تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ مسکرا کر بولا تھا اور کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، شہزاد ملک بھی کھڑا ہو گیا تھا، تو ڈیل ڈن؟ وہ ہاتھ آگے کرتا بولا تھا، ڈن۔ شہزاد ملک نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ اشل جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی تب سے احمر ملک کی باتیں سوچ رہی تھی، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، وہ سب سوچ سوچ کے۔ اگر بائی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ پریشانی سے بولی تھی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ پاگل تو سچ میں پاگل ہے، وہ تو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ اشل پریشان ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے بات کرے، کس سے اپنا مسئلہ شیئر کرے۔ کیا کروں؟ اگر اس نے بائی کے ساتھ کچھ کر دیا تو مجھے بھی کیا ضرورت تھی اس کے سامنے بائی کا نام لینے کی؟ وہ اب غصے میں خود کو کوس رہی تھی، کیا کروں، کس سے بتاؤں؟ وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ دعا کمرے میں آئی، اسے یوں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ ویسے چوہوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ دعا پلیز، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے چوہی؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز دعا، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی اس وقت، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ او تیری! کچھ یاد آنے پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا ہے اب؟ دعا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یار مجھے فزکس کی اسائنمنٹ بنانی تھی، اور سب سے بڑی بات میں نے لیکچرز بھی نہیں لیے ہوئے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکچرز تم لے لو، اسائنمنٹ میں بنا لیتی ہوں۔ دعا اسے پریشان دیکھ کر بولی، تم صحیح کرو گی نا؟ اس نے جیسے تسلی چاہی۔ ہاں بابا پکا، بالکل صحیح سے کروں گی، دعا نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، دعا اس سے الگ ہوتی بولی تھی۔ ہاں پوچھو، اشل نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے اس دن کا بدلہ نہیں لیا اپنا؟ دعا نے اسے اس دن والا واقعہ یاد کروایا۔ بھولی نہیں ہوں میں، بدلہ لوں گی، ابھی کام ہی اتنے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا آ جائیں، آپ کی اسائنمنٹ بناتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کا یونیورسٹی بیگ لے کر آئی تھی، دونوں مل کر اسائنمنٹ بنانے لگی۔ کازان شاہ آفس میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا جب میجر حسین ملک آفس میں آیا تھا۔ کازان شاہ اسے دیکھ مسکرایا تھا۔ کھوتے کب سے کالز کر کے بلا رہا ہوں، اب آ رہے ہو؟ کازان اسے دیکھ کر بولا تھا۔ میں آ تو گیا، تیرا کام تھا، ویسے آنا تجھے چاہیے تھا نا؟ میجر حسین نے اسے گلے لگ کر بولا تھا۔ اچھا خیر سب چھوڑ، میں جانتا ہوں تیرا مشن چل رہا ہے، اب اتنا بھی نہیں کہ یار بھول جا، وہ غصے سے بولا تھا۔ بھولا کب ہوں، آ تو گیا ہوں، وہ منہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ خیر مہربانی تمہاری، میں نے اس لیے بلایا تھا کہ کچھ دنوں میں ہم نے اپنا کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا، تو شور ہے کہ تو نے 2 نکاح کرنے ہیں؟ میجر حسین نے اسے دیکھ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، کازان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، یا تو اپنی پھپھو کا وعدہ پورا کر یا تو اپنی محبت کو حاصل کر، 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میجر حسین اسے دیکھ کر بولا تھا۔ آگے تو دیکھ کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر میجر حسین پھر سے بولا، میں نور الایمان سے نکاح کروں گا، اگر اس نے اجازت دی تو دوسرا نکاح کروں گا۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا، ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں اس فن جس دن تو نے یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ میجر حسین ملک کھڑا ہوتا بولا، کیا مطلب بے غیرت، تو میرے ساتھ اب بیٹھ بھی نہیں سکتا کچھ دیر؟ کازان شاہ نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا تھا، نہیں مجھے بہت کام ہے، اور ہاں تیرے کام میں تیری مدد کر رہا ہوں، مجھے جب محبت ہوگی تو بھی میں تیرا ساتھ دوں گا۔ میجر حسین ملک نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، مطلب ایسا کوئی چکر ہے؟ کازان شاہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اب تک تو نہیں، لیکن تو یار ہے تو مدد تو کرے گا نا؟ میجر حسین ملک ہنستے ہوئے بولا تھا۔
ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے باہر آ گئے تھے۔ کازان شاہ نے اسے آلودہ کیا تھا اور پھر واپس آفس آ گیا۔ نور الایمان بیٹھی کازان شاہ کی باتیں دماغ میں سوچ رہی تھی۔ اس دن کے بعد اسے پھول بھی نہیں آئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ پھول بیچنے والا کازان شاہ ہے۔ اگر وہ کازان شاہ تھا تو اس پر یہ کیوں لکھا تھا کہ ان کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی؟ ان کی ملاقات تو ہو چکی ہے، اور تو اور اس نے اس بات سے بھی، اس کا مطلب وہ پھولوں والا بندہ کوئی اور تھا۔ لیکن وہ اسے پھول کیوں بھیج رہا تھا جبکہ وہ لوگ ملے بھی نہیں تھے، اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد اس کی کازان شاہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ہی بندے ایک ساتھ غائب ہوئے تھے۔ اوف او نور، ابھی پیپر کر لے، بعد میں سوچتی رہنا تو کازان شاہ کو، وہ خود سے بولی تھی اور اپنے کھلے ہوئے کتابوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئی تھی۔ سب لوگ مل کر صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ کازان شاہ اپنی دونوں آفتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ کیا بھائی جان؟ دعا نے بھی کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تم دونوں کے ہوتے ہوئے حویلی میں اتنا سکون کیسے ہے؟ کازان شاہ نے پہلے دعا کو دیکھا تھا، پھر اشل کو۔ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، ہم لڑتے رہیں ہر وقت؟ اشل نے منہ بنا کر کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں کہ ایسا ہی تو حویلی میں رونق رہتی ہے، اب تو میرا دل ہی نہیں کرتا حویلی آنے کا، نہ چوہی مچھر سننے کو ملتا ہے۔ کازان شاہ منہ بنا کر بولا تھا۔ بھائی آج ہم اچھے سے لڑیں گے، بس آپ نے حویلی آتے رہنا ہے، دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ویسے اشل میری دعا تم سے زیادہ پیاری ہے، کازان شاہ نے دعا کا منہ بنا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں، ویسے مجھے تو یہ مچھر کہیں سے بھی پیاری نہیں لگ رہی، کازان شاہ کی ایک طرف بیٹھے اشل نے بہت غصے سے کہا تھا۔ اس کی بات پر کازان شاہ اور سعدیہ بیگم دونوں کا قہقہ گونجا تھا، جبکہ دعا خونخوار نظروں سے اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی دیکھیں دیکھیں، یہ جلتی ہے مجھ سے، دعا نے کازان شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ جلوں اور وہ بھی تم سے؟ جلتی ہے میری جوتی، وہ منہ بنا کر غصے سے بولی تھی۔ غلطی ہو گئی، رات تمہیں اسائنمنٹ بنا کر دی ہے، دعا نے غصے سے اس کی طرف اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اٹھتے قدم اس کی یونیورسٹی بیگ کی طرف تھے۔ نہیں مچھر نہیں، یہ نہیں کرنا، اشل اس کے قدم اپنے بیگ کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ کیوں؟ میں نے بنائی ہے، اب میں ہی پھاڑوں گی، دعا اس کا بیگ اٹھاتی بولی تھی۔ یار کچھ بھی کروا لو، کچھ بھی مانگ لو، یا جو تم کہو گی وہ کروں گی، بس اسے چھوڑ دو۔ اشل بھی کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ کازان شاہ اور سعدیہ بیگم یہ سب دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے۔ پورے 30,000 اس کے بعد ہی تمہاری اسائنمنٹ تمہیں ملے گی، دعا نے اس کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ یار میرے پاس کہاں آئیں گے 30,000، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جہاں سے بھی لاؤ، بس مجھے 30,000 چاہیے، جتنا ڈیلے کرو گی پیسے اتنے ہی زیادہ ہوں گے، دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ بھائی اب اس نے مصنوعی سی شکل بنا کر کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں بھائی سے نہیں، اپنی پاکٹ منی سے دو گی، دعا فوراً سے بولی تھی۔ اچھا نا، واپس کر دے دوں گی، ابھی تو اسائنمنٹ دو، لیٹ ہو رہے ہیں، اشل نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ نہیں نہیں، جب تک پیسے نہیں دو گی تب تک نہیں ملے گا بیگ، وہ واپس جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے گڑیا، کازان شاہ نے اشل کی شکل دیکھ کر بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، دعا نے غصے سے کازان شاہ سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اشل نے غصے سے کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا، جسے کہہ رہی ہو گیا شوق پورا آپ کا، ہمیں لڑ کر دیکھ۔ میں کیا کروں، اشل کے دیکھنے پر کازان شاہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ غصے سے کہہ کر اوپر چلی گئی تھی۔ دعا کچھ شرم کر لو، بڑی ہے وہ تم سے، سعدیہ بیگم نے بھی اسے ڈانٹا تھا۔ ہاں بچے، یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے اب، کازان شاہ نے بھی کہا تھا۔ کوئی زیادہ ویادہ نہیں ہوا ہے، آپ دونوں خاموش رہیں، جب لڑ رہے تھے تب بھی خاموشی سے انجوائے کر رہے تھے نا، دعا نے غصے سے ان دونوں کو خاموش کروایا تھا۔ اشل کچھ دیر کے بعد واپس آئی تھی، اس کے پاس 5,000 5,000 کے نوٹ تھے، اس نے وہ لا کر دعا کے آگے پھینکے تھے اور اپنا بیگ لینا چاہا تھا۔ ایسے نہیں، یہ پیسے آپ مجھے اچھے سے دینے ہیں، شرافت سے میری ہتھیلی میں رکھنے ہیں، پیسے ٹیبل پر پھینکنے پر دعا بولی تھی۔ اشل کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا قتل کر دے۔ اس نے وہ پیسے اٹھائے اور بہت احترام سے اب اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔
اب دو مجھے میرا بیگ۔ اشل نے اپنا بیگ آگے کیا تھا، دعا نے اس کی طرف اس کا بیگ کیا۔ اشل نے بیگ لیا اور کازان شاہ کی طرف دیکھا۔ چلیں بھائی، یا کچھ اور تماشا باقی ہے؟ اشل نے غصے سے کہا تھا۔ ناشتہ نہیں کیا ہے تم نے اشل؟ کازان شاہ پریشانی سے بولا تھا۔ کر لیا ہے میں نے ناشتہ بھائی، آپ بس چلے یہاں سے۔ وہ بہت غصے سے بولی تھی۔ لیکن بچے، سعدیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ماما میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، اشل نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں جواب دیا تھا۔ ماما میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، اشل نے اچھا چلیں اب دعا۔ کازان شاہ دعا کو دیکھ کر بولا جو کہ پیسے گن رہی تھی۔ 2 سے 3 بار تو گن چکی تھی لیکن یہ نہیں آ رہا تھا اس نے پیسے پورے دیے ہیں۔ ہاں چلیں بھائی، وہ کھڑی ہوتی بولی تھی اور وہ تینوں حویلی سے نکل چکے تھے اپنی اپنی منزل کی طرف۔ ماضی۔ زینب شہزاد ملک کے سامنے بیٹھی تھی۔ زینب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے، لیکن اسے اس سے بات کرنی تھی۔ محترمہ بلایا ہے تو بات بھی کر لیں۔ شہزاد ملک اس کی خاموشی دیکھ کر بولا تھا۔ دیکھیں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ دکھائیں، آپ کیا دکھانا چاہتی ہیں مجھے؟ شہزاد ملک اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ زینب جو بیڈ پر بیٹھی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ ریلیکس، شوہر ہوں تمہارا۔ اس کے اس طرح اچھلنے پر شہزاد ملک بولا تھا۔ جی، اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا آپ آرام سے بات کریں۔ وہ واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم شادی کے بعد بھی بائی کی حویلی میں رہیں، تو پلیز آپ بائی کو منع کر دیں، اس نے نروس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا، یہ تو ہارون ہی چاہتا ہے، کازان کی طبیعت کی وجہ سے، شہزاد ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ پھر بھی بائی کو منع کر دیں، زینب نے جھکے سر کے ساتھ کہا تھا۔ میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک بار کہا ہے، اگر اسے برا لگ جائے تو، شہزاد ملک نے معصوم سا منہ بنایا تھا۔ لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، وہ جھکے سر کے ساتھ بولی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کازان تم سے الگ نہیں ہوگا۔ شہزاد ملک اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر زینب کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا لیکن شہزاد ملک نے اس کی کمر سے تھام کر اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ اتنی شرم مشکل میں ڈال سکتی ہے آپ کو میری دلہن، وہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ زینب کچھ بھی نہیں بولی تھی، اس کی تو دھڑکنیں ہی بے ترتیب تھی۔ شہزاد ملک کے قریب آنے پر اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ بیوی آج رات تیار ہیں آپ، کیونکہ کل تو موقع نہیں ملا تھا، وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر بولا تھا۔ پلیز شہزاد، زینب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، رات تک خود کو تیار کرو، شہزاد ملک اس سے پیچھے ہوتا بولا تھا۔ لیکن اتنی جلدی؟ زینب نے اس کے دور ہونے پر فوراً کہا تھا۔ اس کے اتنی جلدی کہنے پر شہزاد ملک نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر زینب اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ تو بیوی آپ ہی بتا دیں آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ شہزاد ملک اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ زینب کھسک کر تھوڑا دور ہوئی تھی۔ اس کے دور ہونے پر شہزاد ملک کو غصہ آیا تھا، لیکن اس نے خود پر ضبط کیا اور اس کے قریب ہوا تھا۔ زینب نے ایک بار پھر سے دور ہونا چاہا تھا، لیکن اس بار شہزاد ملک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا تھا، اسے مزید دور جانے سے روکا تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو میڈم؟ شوہر ہوں تمہارا، شہزاد ملک نے اسے گھورا تھا۔ زینب کچھ نہیں بولی تھی، خاموش ہو گئی تھی۔ آج ہفتے کے بعد وہ گھر واپس آیا تھا۔ سونیا اسے گھوری جا رہی تھی۔ شہزاد ملک اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شہزاد ملک اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سونیا نے غصے سے خود سے پیچھے کیا تھا۔ ہائے اتنا غصہ بیگم، وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولا تھا۔ کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے؟ کتنی کالز کیے ہیں آپ کو، لیکن ہر بار نمبر بند تھا آپ کا، سونیا غصے سے بولی تھی۔ معافی جان، آفس کے کام سے جانا پڑا تھا آؤٹ آف کنٹری، وہاں پاکستانی نمبر نہیں یوز ہوتا نا، اس لیے سم نکال دی تھی، شہزاد ملک نے پیار سے کہا تھا۔ ہاں تو جانے سے پہلے کال تو کر سکتے تھے نا، سونیا نے غصے سے کہا تھا۔ سوری جانا، وہاں کام ہی اتنا تھا، پوری کوشش کی ہے، جلدی کام ختم سونے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اس نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ سونیا نے بس اسے گھورا تھا۔ اچھا نا، اپنا غصہ تو اب ختم کر دو محترمہ، اس نے محبت سے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سونیا شرم سے سرخ ہوئی تھی اور اس نے شرما کر اسے دیکھا تھا۔ شہزاد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا
اور اسے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ بہت مس کیا ہے میں نے اپنی خوبصورت بیوی اور بچے کو۔ شہزاد ملک نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی مس نہیں کیا، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ شہزاد ملک نے بہت محبت سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ پرومس جانا کیا ہے نا یاد، اسی لیے تو وہاں سے اپنی بیوی کے لیے یہ بھی لایا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے ایک پنڈت نکال کر بولا تھا جس کے اوپر سونیا شہزاد لکھا ہوا تھا۔ شہزاد ملک نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ سونیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اس کے لمس پر۔ کیسا لگا ہے میری پیاری سی بیوی کو؟ شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا۔